اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء جو 17ویں پارے میں قرآن مجید کی 21 نمبر سورہ مبارکہ ہے اس کا درس جاری ہے۔ اس کے پہلے حصے کی جو آیات مبارکہ 1 سے لے کر 47 تک کی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے مختصر ترجمے اور تفسیر کی شکل میں رکھا جا رہا ہے، جس میں ہم نے پہلے حصے کے اندر اس کے بھی پہلے حصے کے آگے 3 حصے ہم نے کیے تھے۔ 1 سے لے کر 15 نمبر آیات مبارکہ تک جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آیات مبارکہ نمبر 16 سے 29 تک جو ہے یہ کائنات کی تخلیق کے مقاصد اور اللہ رب العزت نے اس کو بہت بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ توحید کی دلائل کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کائنات کا وجود جو ہے یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے جو مشرکانہ عقائد تھے اور جو ان کے معبودان باطل ہیں ان تمام کا جو رد ہے وہ اس رکوع کے اندر جو ہے ان آیات مبارکہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ نمبر 30 سے لے کر 47 تک جو اس پہلے حصے کا تیسرا حصہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح ہی دلائل انفس یعنی انسان کے وجود، انسان کی تخلیق اور دلائل آفاق یعنی کائنات کی جو وجود ہے اور اس کی تخلیق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر قیامت کے جو ہے وہ کے دلائل دیے ہیں کہ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ یقینی طور پر آنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس وقت سے آنے سے پہلے ایمان نہیں لاتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا اور ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کو اختیار نہیں کرتا، تو پھر یقین جانیے کہ زمین کے اوپر تو جو ہے وہ اس کی چند روزہ زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن زمین کے اوپر بھی اس کو جو ہے مشرکوں اور کافروں تمہیں شکست فاش ہوگی، اور آخرت کے اندر تمہاری جو ہمیشہ کی ناکامی ہے اس کے اندر تو پھر کوئی جو ہے وہ شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس بات کی فکر کرو، اور یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ نشانیاں دکھاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کہتے ہو، تو یہ دیکھو سب سے بڑی نشانی تو تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تمہیں پیدا کرنا ہے، تمہارے اوپر نعمتوں کی انبار اور اس کا جو ہے وہ بے شمار احسانات کا کو جو نشاور کرنا ہے، اور پھر اس کائنات کا جو پورا نظام ہے زمین و آسمان پر اس کے اوپر ذرا غور کرو۔ کیا یہ معجزات اور نشانیوں سے کم ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی پھر قرآن مجید جو ہے اس کی آیات مبارکہ کو غور سے سنو تو کیا تمہیں نظر آئے گا کہ ایسا کلام جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ سکتے ہیں، جنہوں نے 40 سال تک کو پڑھنا لکھنا جو ہے وہ سیکھا نہیں ہے، اور پھر وہ اس قسم کا بہترین کلام جس کے اندر حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے، اور تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے ایمان کی طرف، اور تمہیں توجہ دلائی جا رہی ہے خالق کائنات کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ہستی کی طرف، کیا جو ہے وہ اس قرآن مجید کی آیات کے اندر موجود حق جو سچ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر تم غور کرو گے تو تمہیں کسی بہت بڑی جو ہے وہ جو تمہارا زوم کے مطابق جو تم مطالبے کر رہے ہو ان معجزات کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور دوسرے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اختیار کیے ہیں وہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ یقینی طور پر اور جو ہے وہ تمہارے سامنے کھڑی اور آنے والی ہے، اور یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اپنے اندر فی نفس ہی یہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے اور یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے، اور ایک نہ ایک دن جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے بار بار یہ جو تم سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو اس کو لے آئیے، تو یاد رکھیے جو عقل مند آدمی ہے، جو سمجھدار آدمی ہے، جو فکر مند آدمی ہے، جو غفلت کا شکار نہیں ہے، وہ اس طرح کے سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے مجھے زیادہ سے زیادہ وقت میسر آ جائے اور میں اس کی تیاری کر لوں اور ایمان جو ہے اس کو قبول کر لوں۔
یہ ہے اصل میں تمہیں کرنا چاہیے، جو تم کر نہیں رہے، اور جو تم جو ہے وہ ٹھٹھا اور مذاق اور استہزاء میں پڑے ہوئے ہو، اور اس طرح کے جو ہے وہ سوال و جواب کر کے جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، تو یہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے انجام بد سے پھر بچا نہیں سکے گا۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات مبارکہ کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ان کو شروع کرتے ہیں، 30 نمبر آیت مبارکہ سے شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ یہ 47 نمبر آیات مبارکہ تک جو ہمارا پہلا حصہ ہے سورۃ الانبیاء کا، اس کو ہم ختم کر لیں انشاءاللہ العزیز، اور اس پہلے حصے کے آخری تیسرے حصے کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ آیت مبارکہ نمبر 30 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یر الذین کفروا، اور کیا دیکھا نہیں ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان السماوات والارض، کہ بلا شبہ آسمان اور زمین جو ہیں، کانتا دونوں تھے، رتقاً آپس میں ملے ہوئے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو کائنات کی تخلیق ہے، اس کی ابتدائی مراحل کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شروع میں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنی حکم سے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ جو سورہ فصلت کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں سے بعض لوگوں نے جو ہے وہ بگ بینگ تھیوریز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ بات ہے، آپ ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کے اندر سائنسی حقائق موجود ہیں، اور قرآن مجید سے زیادہ سچے حقائق بیان کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تاریخی حقائق اور تاریخی واقعات موجود ہیں، اور ان سے زیادہ سچے حقائق اور واقعات کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے، اور جو استقرائی اور استخراجی طریقے ہیں فلسفہ کے اندر اور منطق اور کلام کے اندر، اور بلاغت کے بہت بڑے جو ہے وہ اسلوب بیان ہوئے ہیں، تو ان میں سے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کا مرکہ ہے، لیکن یہ سارے دلائل جو ہیں وہ انسان کو کس لیے دیے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ساری باتیں انسان کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ اس طرح کے سائنسی نکات اور فلسفے کے نکات اور تاریخ کے جو ہے وہ واقعات جو ہیں ان کو نکالنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض احباب جو ہیں اس کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ سارے دلائل جتنے بھی دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے دلائل اصل بڑے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے اور ہدایت پر آ جائے۔ تو اسی اعتبار سے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے لیے ہی اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور جو نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ کائنات کی پیدائش کے ساتھ ہو، تخلیق کے ساتھ ہو، انسان کی تخلیق کے ساتھ ہو، سائنسی حقائق کے ساتھ ہو، تاریخی حقائق کے ساتھ ہو، اور اسی طرح اور دیگر علوم کے حقائق کے ساتھ ہو، ان تمام کا تعلق، اس سے بڑھ کر جو ہے ان تمام کا تعلق اصل میں ہے کہ انسان کے لیے جو ہے وہ ہدایت کے وہ تمام سامان اور تمام دلائل رکھ دیے جائیں کہ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ ہدایت واضح ہو جائے، اور پھر وہ ہدایت کو مکمل طور پر سمجھ لے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو باطل دلائل اور عقائد ہیں ان کا وہ اس سے جو ہے وہ دفاع کر سکے۔ یہ ہدایت کے لیے یہ سارا سامان کیا گیا ہے، اور یہ جتنی چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اصل مقصد سے انسان ہٹ جائے، اور پھر اس طرح کی جو ہے وہ علمی موشگافیوں میں پڑ جائے، اور باریک باریک نقاط جو ہیں وہ نکالنا شروع کر دے، اور پھر جو ہے وہ کہے کہ جی میں جو ہے وہ ایسی نقاط قرآن مجید سے نکال رہا ہوں، اور ایسی تفاسیر بیان کر رہا ہوں جو ہمارے سابقہ علماء اور جو علماء تفاسیر ہیں، اور پھر ان کو تو خیر سمجھ بھی نہیں آئی، اور میں نے جو ہے وہ شاید کوئی نئی چیز پیش کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا انسان جو ہے وہ سمجھیے کہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر نہیں کر رہا، بلکہ وہ راہ راست پر لانے کی بجائے آپ کو جو ہے وہ اثر رسکے سے بھٹکا رہا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفسیر، اس کی صحیح تبیین اور اس کی صحیح تشریح جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر سے ہی ملے گی، اور اس کے علاوہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے قول و عمل سے ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبیین اور تفسیر ہے وہی اصل میں قرآن مجید کی تفسیر اور تبیین ہے، اور ہمیں اسی تک رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کے اندر جتنے دیگر علوم کے دلائل ہیں ان دلائل کو پیش کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جو بیان کر دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر حقیقی، اس سے بڑھ کر سچی بات جو ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں نے یہ ضمناً بات آپ کے سامنے اس لیے کر دی ہے کہ یہ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اس لیے میں نے جو کر دی ہے، یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں فلسفہ اور منطق اور تاریخ اور سائنس پڑھنے سے منع کرتا نہیں، بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ تمام ان علوم کو، جو علوم انسان کی فلاح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کو حق کے قریب لانے کے لیے ضروری ہیں، ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
لیکن قرآن مجید کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سائنسی نظریات جو ہیں ان کے اندر ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ کل جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک ایک مسلمہ حیثیت کی حیثیت سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے بعد یا چند صدیوں کے بعد جو ہے وہ نئے تجربات اور نئے مشاہدات کی روشنی کے اندر انسان جب مزید ترقی کرتا ہے تو پچھلی بات غلط محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، جو عقل اور شعور کے اوپر انسان کام کر رہا ہے، اپنے حواس خمسہ کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر، اپنی دانائی اور وزڈم اور شعور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اور انسان جو ہے وہ دنیا میں ترقی کرتا رہے گا۔ یہی جو ہے وہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ لیکن یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا ہے، یہ ہے اصل میں یقینی علم، یہ ہے وحی کا علم، یہ ہے العلم، اور یہ علم جو ہے یہ انسان کو اس حقیقی معبود اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے اس کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اس کے بارے میں علم دیتا ہے، اللہ کے انبیاء کے بارے میں علم دیتا ہے، جو اللہ کی معرفت، اللہ کے رسولوں کی معرفت، اور انسان کو اس کے ابدی گھر دارالسلام جنت کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے۔ اور یہ علم جو ہے یہ انسان کو حقیقی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جس کو اختیار کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اختیار کر لے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سارے دلائل قرآن مجید میں دیے جاتے ہیں، اور ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس دعوت کے بڑے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ دعوت ہے ہدایت کی دعوت، دین اسلام کی دعوت، ایمان اور توحید کی دعوت۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا، اور کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض، کہ بلا شبہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، کہ وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کیا، الگ الگ کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی ہے۔ جاندار چیز جو ہے اس کا وجود پانی سے ہے، اور اس کا وجود برقرار رکھنے کے لیے بھی پانی اس کے لیے جو ہے وہ لازمی جز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر تم ایمان نہیں لاتے؟ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ کسی ایک طرف جھک نہ پڑے انہیں لے کر۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کی مضبوطی کے لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین جو ہے وہ تمہارے اس بوجھ کو اور تمہیں لے کر جو ہے وہ کسی ایک طرف جھک کر تمہیں گرا نہ دے۔ تم اگر متوازن ہوئے زمین کے اوپر اور بہترین انداز سے چل رہے ہو اور زندگی گزار رہے ہو، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنائے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ کسی ایک طرف جھکنا پڑے انہیں لے کر، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے اس میں کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ راہ پائیں، ان راستوں کے اوپر جو ہے وہ آسانی سے وہ چل سکیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سارے دلائل آفاق اور دلائل انفس جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں، اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے توحید اور ایمان اور قیامت کے اوپر جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اخذ کیے ہیں، پیش کیے ہیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت، وہم عن آیاتها معرضون، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ زمین اور آسمان کے اس عظیم نظام کو اگر وہ دیکھیں تو پھر جو ہے وہ شرک کبھی نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے مدار میں اندر جو ہے وہ تیرتے ہیں، گردش کر رہے ہیں، حرکت میں ہیں۔ اور یہ جو نظریہ کسی وقت تھا کہ زمین مرکز ہے، پھر سورج مرکز بن گیا، پھر کوئی اور چیز مرکز بن گئی، وہ ساکن ہے اور باقی موو کر رہے ہیں، ان تمام نظریات کا رد جو ہے وہ بھی قرآن مجید کی اس آیات مبارکہ سے ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے جو بہت مختلف قسم کی جو آج کل یہ باتیں جو ہیں وہ سائنس سے بھی ثابت شدہ ہیں اور یہ حقائق کے طور پر سامنے آ چکی ہیں کہ جو خطرناک قسم کی ریڈیشنز ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنا دیا ہے، اور آسمان اور زمین کے جو ہے وہ کشش مدار کے اندر اور زمین کے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ نے جو فضا رکھی ہے اس کے اندر داخل ہونے والے مختلف قسم کے جو پتھر اور کنکر ہیں وہ بھی زمین پر جو آنے سے پہلے جو ہے وہ بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ آسمان کو ایک بڑی محفوظ چھت بنایا ہے کہ وہ زمین کے اوپر آنے والی ہر طرح کی جو ہے وہ مادی اور غیر مادی جو آفات ہیں ان سے جو ہے وہ زمین والوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر یہ آسمان بہت مضبوط ہے، بہت سٹیبل ہے، بڑا مستحکم ہے، یہ خود بھی نہیں گرتا۔
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو چھت، بڑا محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی اللہ رب العزت ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ تیرتے ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اب یہ دیکھیے یہاں دلائل آفاق کے بعد جو ہے وہ فوراً انسان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح یہ سارے کا سارا نظام ختم ہونے والا ہے، اسی طرح اے انسانوں تمہیں بھی یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہم نے اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشگی نہیں ہے۔ آفائم متا، کیا اگر آپ پر موت آ جائے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بھی دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اور اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس جو ہے، ہر انسان جو ہے، ہر ذی روح جو ہے، جو زندہ ہے، وہ موت کی تلخی کو یا موت کے مزے کو چکھنے والا ہے۔ یہ موت کے اس مرحلے سے گزرے گا، پھر جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور دیکھو یہ سارے کا سارا معاملہ جو زندگی اور موت کا بیان کیا گیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر اور خیر کے ساتھ۔ کبھی دنیا کے اندر خوشحالی اور آسودگی ہوتی ہے، اور کبھی کوئی نہ کوئی بیماری اور مصیبت اور کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور تمہیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، اور اللہ رب العزت پر تمہارا ایمان جو ہے وہ بڑھ بھی جائے اور مضبوط بھی ہو جائے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر اور خیر کے ساتھ، فِتْنَةً، خوب آزمانا، یہ جو ہے یہ آزمائش ہے تمہاری۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف جو ہے وہ تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ سورہ ملک کے اندر بھی یہ آیت مبارکہ اسی انداز سے مختلف انداز سے ذرا آئی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، وہاں پر کیا الفاظ ہیں؟ اس نے جو ہے وہ موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ تمہاری اس معاملے کے اندر آزمائش کی جائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ میرے ذہن سے ذرا ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ، وہاں جو الفاظ ہیں ان کو میں دوبارہ ذرا دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات باری تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، وہو العزیز الغفور۔ تو وہاں پر جو ہے وہ زندگی اور موت کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور یہاں بھی فرمایا ہے کہ ہم شر اور خیر کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، اور یہ اس آزمائش کا مطلب یہی ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرتے ہو، اور بالآخر جو ہے وہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا ہے، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو وہ آپ کو نہیں بناتے مگر مذاق ہی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ مذاق کے انداز کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اور ان کے مذاق کی پہلی شکل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ معبود جو ہیں وہ تمہارے، یہ تم نے جن کی عبادت کر رہے ہیں، جو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، تمہارے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے تقرب کا باعث نہیں ہے۔ تقرب کا باعث یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر، ایمان لاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، ایمان لاؤ آخرت کے اوپر، ایمان لاؤ اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں فائدہ مند ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت کا سبب ہوں گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر یہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ شخص ہے جو کہ تمہارے معبودوں کا جو ہے وہ اچھے انداز سے ذکر نہیں کرتا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ وہ رحمان کو یاد کرنے سے جو ہے وہ منکر ہے۔ یعنی معبودان باطل جو ہے ان کا تذکرہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو الرحمن ہیں ان کا ذکر جو ہے ان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ،
اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت کے اندر جلد بازی ہے، اور یہ کبھی کہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد نشانیاں دکھاؤ تاکہ جو ہے وہ نشانیوں کی مدد سے ہم آپ کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کر سکیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جلد از جلد یہ بتا دیجئے کہ آخرت کب سے آنے والی ہے۔ یہ اصل میں یہ عجلت پسندی جو ہے یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، انسان جو ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اسی عجلت پسندی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے نزدیک کے فائدے کو فوراً حاصل کرتا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور جبکہ ہمیشہ ہمیشہ کا جو دائمی فائدہ ہے آخرت کا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی عجلت پسندی جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ اصل میں جو اہل دانش، اہل عقل اور اہل سمجھ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی کے خبیث سے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، لہذا تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرو۔ نشانیاں تو تمہارے زمین اور آسمان کی پیدائش کی شکل میں اور تمہارے اپنے وجود کی شکل میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم غور نہیں کرتے تو پھر مختلف انداز میں تمہارے سامنے نشانیاں آ جائیں گی۔ ایک تو بہت بڑی نشانی جو ہے وہ موت کے وقت تمہیں پتہ چل جائے گا، اور اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حق پر ہوتے ہوئے تمہارے جو ہے وہ ان باطل جماعتوں اور گروہوں سے اور فوجوں سے مقابلہ ہوگا، اس وقت بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ کس جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ بھی نشانی تمہارے سامنے آ جائے گی، مرنے کے بعد بھی نشانی سامنے آ جائے گی، اور پھر قیامت کے جب تم میدان میں کھڑے ہوگے حشر کے میدان میں، اس دن بھی پھر تمہیں جو ہے وہ ساری نشانیاں یاد آ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ، پھر اگلا ان کا جو ہے وہ مذاق کیا ہے، یہ پہلا تھا۔ دوسرا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرا بتا دیجئے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، حین لا یکفون، اللہ اکبر، فرمایا کاش، یعنی یہ جو تم مطالبہ بار بار کر رہے ہو قیامت کب آئے گی، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا یہ برا انجام ہونے والا ہے تو تم اس طرح کا کبھی جو ہے وہ نہ سوال کرو گے نہ استہزاء کرو گے۔ لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، حین لا یکفون، اس وقت کے جس وقت وہ ہٹا نہیں سکیں گے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، تو وہ اس وقت اپنے چہروں سے جو ہے وہ آگ ہٹا نہیں سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے ہٹا سکیں گے، یعنی آگ ہی ان کے آگے پیچھے ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان کا یہ انجام بد ہے، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی اور آگے پیچھے ہر طرف سے ان کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی اور اس میں وہ جل رہے ہوں گے، تو پھر وہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نہ وہ ذات کا مطالبہ کریں اور نہ جو ہے وہ یہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح بتا دیجیے وہ قیامت کب آئے گی، بلکہ ان کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم ایمان لا کر اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں اور موت سے پہلے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ انہیں تیاری کی فکر کرنی چاہیے، وہ تیاری کرنے کے بجائے ان بے جا سوالات کے اوپر اور استہزاء اور مذاق میں پڑے ہوئے ہیں۔ کاش کہ یہ اس وقت کو جان لیں۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک ہی آ جائے گی، فتبہتہم، تو وہ انہیں بدحواس کر دے گی، یہ مبہوت ہو جائیں گے اس کو دیکھ کر، حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردہا، پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی، اسے ٹالنے کی۔ جب وہ آ جائے گی پھر کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو ٹال دے۔ ولا ہم ینظرون، پھر نہ ہی انہیں کوئی ذرا برابر مہلت دی جائے گی۔ جب اس وقت یہ لوگ یہ کہیں گے، اور یہ سارے کافر جو ہیں وہ موت کے وقت بھی یہ بات کہیں گے کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور ہم ایمان لے آئیں، اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور ہم ایمان لے آئیں گے، تو فرمایا پھر اس وقت جو ہے ان کی وہاں قیامت والے دن تو ان کی مدد نہیں ہوگی، اور پھر جب یہ قیامت کے آثار اور مناظر کو دیکھ لیں گے پھر جو ہے وہ ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تسلی دی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بلا شبہ تحقیق کئی رسولوں کا مذاق جو ہے وہ اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، جس عذاب کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ محض ایک استہزاء اور مذاق ہے، اسی عذاب نے پھر ان کو گھیر لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ،
اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا انہیں کہہ دیجئے کہ دن اور رات میں رحمان کے عذاب سے اور رحمان کی پریشانیوں سے تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ کیا تم غور کرتے ہو کہ شب و روز چلتے ہوئے کتنے ہی ایسے مسائل اور ایسے مصائب ہوتے ہیں جس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچانک بچ گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے اس غیبی نظام کے اندر جو ہے وہ تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ قل من یکلؤکم، کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، من الرحمن، رحمان کے عذاب سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے شریکوں کا تذکرہ ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، معبودان باطل اور بتوں کا تذکرہ ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو الرحمن اور رحیم ذات ہے، جب ان کا تذکرہ ہو تو پھر اس سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے اور آلہۃ اور معبود ہیں، تمنعهم جو انہیں بچاتے ہیں، من دوننا ہمارے سوا، کوئی اور ہیں جو ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے ہمارے سوا ان کو بچاتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اگر یہ ان کے ذہن میں ہے تو یہ ان کا باطل خیال ہے، کوئی جو ہے وہ ان کو جو ہے بچا نہیں سکتا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی، جن سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفع دیں گے اور ہم جو ہے وہ ان سے فائدہ حاصل کر لیں گے، وہ تو اپنی ہی جانوں کی مدد کی جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ طاقت نہیں رکھتے اپنی جانوں کی مدد کی۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم جو ہے وہ ہمارے عذاب ہی سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ چاہیں کہ ان معبودان باطلہ کو جو ہے وہ عذاب دیں تو وہ اس عذاب سے بھی بچ نہیں سکتے۔ ولا ہم منا، اور نہ وہ ہمارے عذاب ہی سے یصحبون، محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ یا ویسے تو جتنے بھی صلحاء اور نیک لوگ ہیں وہ تو قیامت والے دن مشرکین اور کفار کے جو باطل عقائد ہیں ان سے براعت کا اظہار کر کے اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے دنیا کے اندر اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، یا وہ جتنے بھی معبودان باطل جنہوں نے جب وہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اپنی جانوں کی خود مدد بالکل نہیں کر سکتے، اور اگر ہم جو ہے وہ ان کو عذاب میں مبتلا کریں اور جب ہم ان کو عذاب دیں گے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل بھی محفوظ نہیں سمجھیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے لیے اور معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو طاقت نہیں رکھتے اپنی ہی جانوں کی مدد کی۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہم جو ہے وہ ہمارے عذاب ہی سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ چونکہ ان کے مال اور اولاد کا تسلسل اور خوشحالی ہے، اس لیے یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ شاید یہ سارے کے سارے ان کے معبودان باطلہ اور ان کے جو بت اور وہ مشرکین، وہ جن کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ شریک کر رہے ہیں، یہ شاید ان کی وجہ سے ہے، یہ سارا ان کی وجہ سے، یہ خوشحالی ان کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہؤلاء، ان لوگوں کو، وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی، ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تسلسل سے خوشحالیاں آ رہی ہیں، تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہ معبودان باطل ہیں، یہ ان کا کوئی کمال ہے اور یہ ان کی فیضان نظر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا کچھ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کیا ہے، اس کے باوجود کہ یہ کفر کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ شرک کا اڈا اور گڑھ بنایا ہوا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنے رزق کو ان کے لیے کم نہیں کر رہے، بلکہ ان کو پھر بھی جو ہے وہ رزق دے رہے ہیں تاکہ ان کو کبھی جو ہے وہ عقل اور سمجھ آ جائے۔ افلا یرون، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم اسے کم کرتے آتے ہیں، من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مکہ والو، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ اسلام مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتے پھر بالکل مکہ مکرمہ کے قریب آ جائے گی، اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فتح ہو جائے گا، اور تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اللہ کا یہ گھر، یہ توحید کا گھر بیت اللہ شریف جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ توحید سے چمکے گا اور شرک سے پاک ہو جائے گا۔ افلا یرون انا نأتی الارض،
کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم جو ہے وہ آتے ہیں زمین کو ننکسوہا ہم اسے کم کرتے کرتے من اطرافیہ اس کے کناروں سے، یعنی آہستہ آہستہ اے مشرکین اور کفار جو ہے وہ تم کم ہوتے جاؤ گے، تم دنیا کے اندر مغلوب ہوتے جاؤ گے، اور اسلام اور دین اسلام جو ہے اور مسلمان غالب ہوتے جائیں گے۔ افاہم الغالبون، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی، دیکھو میں تو تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس بڑے عذاب سے، بالوحی، وحی کے ذریعے سے، اپنی مرضی سے میں یہ کام نہیں کر رہا، نہ مجھے یہ شوق ہے کہ میں بلا وجہ جو ہے وہ تمہارے ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ نصیحت کروں، نہیں، مجھے حکم ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ وحی، یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے، اس کی روشنی میں آپ ان کو جو ہے وہ آگاہ کر دیجئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انما انذرکم بالوحی، بس میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے بہرے الدعاء، اس پکار کو، اس دعوت کو، اذا ما ینذرون، جب بھی وہ ڈرائے جائیں، جب بھی ان کے سامنے جو ہے وہ یہ قرآن مجید کے حقائق اور دلائل اور آیات مبارکہ پیش کی جاتی ہیں، تو پھر جنہوں نے سننا نہیں ہے اور جو بہرے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ اس پکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَلَا إِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، اور یقیناً اگر انہیں آ چھوئے، اگر انہیں مس کر دے، نفحتن، ایک ہلکا سا جھونکا، ایک ہلکا سا جو ہے وہ جھٹکا، من عذاب ربک، آپ کے رب کے عذاب کا، اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا، یہ ایک ہلکی سی لو جو ہے وہ ان کو چھو جائے، پھر کیا ہوگا؟ لیقولن، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جیسے ہی چھوٹا سے ہلکی سی کوئی مصیبت ان کو دنیاوی زندگی میں آتی ہے، یا موت کی شکل کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آئے گی، تو یہ یقیناً جو ہے یہ بات کہیں گے کہ ہم کفر اور شرک کے اوپر جو تھے، ہم ظلم کر رہے تھے اور ہم ظالم تھے۔ اس بات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے شروع کے اندر بھی ہے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَ، یہ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ نمبر 4 اور 5 کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا، پھر آیا ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہمارا عذاب، بَيَاتًا، رات کو، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا اس وقت جب کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پھر ان کا دعویٰ اور ان کی پکار اس وقت جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا یہ تھی، الا ان قالوا، مگر وہ انہوں نے یہ کہا، انا کننا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں دلائل اور حقائق پہنچ چکے تھے، لیکن ہم دنیا کے اندر ظلم جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنی غفلت سے نکلو، اور اس وقت سے پہلے کہ تم اس وقت جو ہے وہ خواہش کرو کہ ہم ایمان لے آئیں اور اپنے ظلم کا اعتراف کرو، اس سے پہلے پر ایمان لے کر کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ہلکا سا عذاب کا جھونکا ان کو مل جائے، ان کو چھو جائے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر انجام جو ہے وہ سب اب اس آیت مبارکہ نمبر 47 میں، آج کے درس کا آخری حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ جب یہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، جب قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے، تو ان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو جو ہے وہاں پر اس کا وزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کی ترازو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ترازویں رکھی جائیں گی، یعنی یہ موازین جو ہے اصل میں جمع ہے، تو فرمایا ہم رکھیں گے انصاف کی ترازوؤں کو، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، پھر جو ہے وہ کسی بھی جان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شیئن یعنی یہ نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے یہ یعنی معمولی سی چیز کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے، بولا گیا ہے یہاں پر، یعنی معمولی سا ظلم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو انصاف کا ترازو ہے یہ ہر ایک کی نیکی اور بدی جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دے گا، اس کو تول دے گا، چاہے وہ جو ہے وہ برائی بڑی ہو یا چاہے وہ چھوٹی ہو۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر ہوگا اس کا کوئی بھی عمل اچھا یا برا، مثقالہ برابر، حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، تو ہم اسے بھی اس کے سامنے لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم ہی حساب لینے کے لیے اس دن کافی ہوں گے، ہمیں حساب لینے کے لیے بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اور مزید بڑھاؤ، اپنے ایمان کو اور اپنی ہدایت کو، اور اے دنیا کے کفار اور مشرکوں، اور اے دنیا کے جو ہے وہ بد اعمال لوگوں، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے،
جتنے بھی جو ہیں وہ منکرین ہیں اور کفار ہیں اور مشرکین ہیں، ان سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر لو، یہ دنیا کا وقت ختم ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے، اور اس کے بعد تمہیں حقیقی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے حقیقی معبود، حقیقی خالق اور مالک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت والے دن۔ اور اس دن یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو جب قائم کریں گے تو پھر ہر انسان کی جو بھی نیکی ہوگی یا جو بھی برائی ہوگی، اور اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، یعنی چھوٹی سی برائی بھی ہوگی یا چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا جو ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ایمان کی بہت بڑی دعوت ہے، اور اس کو قبول کر لو۔ قرآن حکیم کے اندر 30ویں پارے کی ایک بڑی جامع صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ ہم لوگ اس کی تلاوت جو ہے وہ اکثر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور وہ سورۃ زلزال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورۃ زلزال کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ یہاں سے ترجمہ کروں گا، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر، علیحدہ علیحدہ ہو کر آئیں گے، ليروا اعمالهم، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لہذا جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھلائی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی کرے گا ذرہ برابر برائی تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر ایمان لے آئے، اعمال صالح اختیار کرے، تاکہ وہاں پر جو نیکیاں اور خیر کو دیکھے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے گھر دارالسلام اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر اپنی جو ہے وہاں پر کفر اور شرک اور جو ہے وہ چھوٹی بڑی برائیوں کو اگر کوئی آدمی دیکھے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر اس کو جو ہے وہ جہنم کے دائمی عذاب کے اندر پھینک دیں گے، اور وہ عذاب جو ہے وہ پھر دائمی ہے، اور وہ تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم سب اجتماعی دعا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نعوذ بک من النار ونسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیت مبارکہ میں پھر دہرا دیتا ہوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے ترازو انصاف کی، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر اس کا کوئی عمل اچھا یا برا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو ہم اسے اس کے سامنے لے آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی حساب لینے کے لیے پھر اس دن کافی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک جو ہے وہ سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ، اور اس کے مزید آگے جو ہے وہ 3 حصے ختم ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔